اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار اپنی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ بخاری شریف۔ فائدہ: یہ روایت اس سے پہلے صبر کے باب رقم 24/48 میں گزر چکی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وصیت اور نصیحت حالات کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ شخص مزاج کا تیز اور غصے والا ہے تو بار بار اسے وہی وصیت فرمائی کہ غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے نیک اور بزرگ لوگوں میں بھی غصہ اور مزاج کا کڑوا ہو سکتا ہے، لیکن بڑی نیکی غصے پر قابو پانا ہے۔ یہ عادت انسانیت کا کمال ہے۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے، تو جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہارے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبح کرنے والے جانور کو آرام پہنچائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: قتل سے مراد خطرناک جانور کا قتل ہے، یا بطور قصاص کسی قاتل کو قتل کرنا اور میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرنا ہے۔ ان تمام صورتوں میں قتل کی تو اجازت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا سنتلن دیکھیے کہ دشمن اور مجرم کو بھی قتل کرتے وقت تاکید فرمائی گئی ہے کہ دشمنی کی بھاونا میں تکلیف دے دے کر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اسلام سے پہلے منسلح کیا جاتا تھا۔ پہلے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر پیر، پھر ناک، پھر کان وغیرہ۔ اسلام نے اس کی سختی سے مناہی کی ہے اور کہا ہے کہ تلوار ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو۔ اسی طرح جانوروں کو ذبح کرتے وقت حکم دیا گیا ہے کہ چھری تیز کر لو، اس کو گدی سے ذبح نہ کرو، کیونکہ چھری تیز نہ ہو یا گدی کی طرف سے ذبح کیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں جانور کو تکلیف ہوگی، یعنی ذبح میں بھی جانور کے آرام اور راحت کا خیال رکھو۔ آج کل یورپ میں جانوروں کو مشینی جھٹکے کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے سے اگرچہ کچھ زیادہ آسان ہے، لیکن اس طریقے سے جانور کا خون نہیں نکلتا، جس کی وجہ سے اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام نے جانور کی صفائی کے لیے خون کے نکلنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا بتلایا ہوا طریقہ ذبح ہی صحیح اور زیادہ راحت والا اور اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔